الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 9-10 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے. اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دل کی تسکین کے لیے بشارت تھی، ورنہ آگے واضح کیا گیا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے اور فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر ان کو بھی اللہ کی مدد حاصل نہ ہو. چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ میدان جنگ میں حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ دخل اسی چیز کو ہوتا ہے کہ لڑنے والوں کو اس بات کا اطمینان رہے کہ جب ذرا کمزور ہوں گے تو پیچھے سے کمک لازماً پہنچ جائے گی. یہ وہ نفسیاتی پہلو ہے جسے ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی اور پھر اس کو واضح کیا ہے کہ یہ ایسے ہی بشارت تھی. چنانچہ ارشاد کیا ہے کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، یعنی یہ پہلے اس لیے بتا دیا تاکہ تمہیں تسلی رہے، تم پابرجا رہو، تمہارا دل مطمئن رہے. تم میدان میں کھڑے ہو تو تمہیں حوصلہ رہے کہ پیچھے سے پے در پے کمک آتی رہے گی، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کیا جائے تو جو کچھ بھی مدد حاصل ہوتی ہے خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ بندوں کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، بندوں کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں، وہ ذمہ داری ان کی طرف سے ہوتی ہے، ان کے دین کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، ان کے پیش نظر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو پھر مدد بھی انہی کی طرف سے آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کیا جائے تو جو کچھ بھی مدد حاصل ہوتی ہے خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے اور تمہیں بھی لازماً حاصل ہوتی. یعنی یہ تو طے ہی تھا، اگر یہ بات نہ کہی جاتی تب بھی اللہ کو یہ وعدہ پورا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. جب بندہ ان کی دی ہوئی کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کی لازماً مدد کرتے ہیں، مگر پہلے اس لیے بتا دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے حوصلے کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بن جائے. جب انسان جنگ میں اترتا ہے یا کسی بڑے معرکے میں اترتا ہے تو وہاں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ ضروری سامان موجود ہو، اسلحہ موجود ہو، اور دوسرے یہ کہ حوصلہ قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت بے سر و سامانی کی جو حالت ہے وہ تو ہے، لیکن تمہارے حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ بشارت بھی دے دی. اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. یقیناً اللہ زبردست ہے. پیچھے فرمایا تھا ان اللہ عزیز حکیم. یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا. یعنی پہلے یہ فرمایا
کہ میں نے یہ ذمہ داری دی، میرے پیغمبر کی قیادت میں تم میدان میں اترے، یہ کام تمہارے ہاتھ سے ہوا، تو پہلا کام ہماری طرف سے یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں بشارت دی تاکہ تمہارا حوصلہ قائم رہے، تم میدان میں اترو تو تمہیں احساس رہے کہ تم اللہ کی راہ میں اتر رہے ہو، اللہ کے تفویض کردہ معاملے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اتر رہے ہو۔ اس لیے ایک عنایت یہ ہوئی، اور دوسری عنایت یہ ہوئی کہ اس موقع پر تمہارے اوپر ایک طرح کی اونگ طاری ہو گئی۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اس پر میں لکھا ہے آیت میں مضارع کا صیغہ ہے یغشیکم، اس کے ساتھ حرف اذ ہو تو فعل ناقص کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ چونکہ اپنی ذات میں ماضی کے ایک واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس وجہ سے یہاں اب کانا وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ حرف اذ ہو تو فعل ناقص کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا مفہوم آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی صورت اس سے پہلے یعدکم اور تستغیثون میں بھی ہے، یعنی جہاں جہاں پر بھی کسی واقعے کو سنانے کے لیے اذ آتا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یاد کرو یا یاد رکھو یا یاد دلاؤ یا یہ واقعہ پیش نظر رکھو، تو اس اسلوب میں پھر حروف ناقصہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا مفہوم خود پیدا ہو جاتا ہے۔ عربی زبان کے طلباء کو اس طرح کی چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آیت میں نیند کے بجائے اونگ کا ذکر ہوا ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ تم پر نیند طاری کر رہا تھا، فرمایا ہے اونگ طاری کر رہا تھا۔ آیت میں نیند کے بجائے اونگ کا ذکر ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اونگ آ جائے تو آدمی کچھ سو ہی لیتا ہے، یعنی یہ گویا ابتدا کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ صورتحال پیدا کر دی جو کسی بھی شخص کو اگر کسی ایسے موقع پر اللہ کی عنایت سے میسر آ جائے کہ بس کچھ جیسے آپ کسی مسافر خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سفر کی کسی مشقت میں مبتلا ہیں یا اس طرح کا کوئی مارکہ درپیش ہے یا کسی چیز کے انتظار میں ہے، تو وہاں جو ایک خاص طرح کا اضطراب اور ہیجان طبیعت پر ہوتا ہے، اس میں اگر ذرا ایک نیند کا جھونکا سا آ جائے، اونگ آ جائے، تو باقی معاملات پھر خود ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ابتدائی کیفیت کو جب طاری کیا تو اسی کو اپنے امتنان کے طور پر بیان کر دیا۔ آیت میں نیند کے بجائے اونگ کا ذکر ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اونگ آ جائے تو آدمی کچھ سو ہی لیتا ہے، چنانچہ یہ لفظ نہایت برمحل استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے یہ چیز مسلمانوں پر اڑا دی، یعنی ایک اونگ کی کیفیت سب کے سب لوگوں پر طاری ہو گئی، جیسا کہ یغشیکم کے لفظ سے واضح ہے۔ چادر جیسے اڑا دی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ایک کیفیت سی طاری ہو گئی کہ جس میں سب نے یہ محسوس کیا کہ ایک نیند کا جھونکا سا آ رہا ہے۔ جیسا کہ یغشیکم کے لفظ سے واضح ہے، اور وہ جنگ سے پہلے رات میں سو لیے، یعنی اللہ نے اونگ طاری کی، اونگ نے اعصاب میں سکون پیدا کیا، اعصاب کے سکون نے نیند لینے کا موقع فراہم کر دیا۔ تو جو معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا وہ بس پہلا ہی کافی تھا، جب وہ ہو گیا تو گویا اعصاب جس طریقے سے نیند کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ نیند آ نہیں رہی تھی یا آنکھوں سے اڑ گئی تھی، وہ کیفیت دور ہو گئی۔ اس کے بعد انسان کا جو نظام عمل ہے وہ آپ سے آپ اپنا کام کرنے لگ گیا۔ اور وہ جنگ سے پہلے رات میں سو لیے، اس سے ان کے اعصاب اور دل و دماغ کو اتنا سکون حاصل ہو گیا کہ وہ تازہ دم ہو کر میدان میں اتر سکے۔ جن لوگوں کو زندگی میں کبھی اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا ہے کہ سامنے موت کھڑی ہے، صورتحال بہت خراب ہے، کوئی بڑا مارک ہے جس پہ اترنا ہے، کوئی مصیبت ہے جس کی توقع ہے، کوئی طوفان ہے جو آ رہا ہے، سفر کی کوئی غیر معمولی افراتفری درپیش ہے، اس میں اس طرح کی اونگ آ جانا اور پھر اس کے بعد آدمی کا سو جانا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اعصاب اور دل و دماغ کو اتنا سکون حاصل ہو گیا کہ وہ تازہ دم ہو کر میدان میں اتر سکیں۔
یہ فی الواقع خدا کی تائید کا ظہور تھا، اس لیے کہ جہاں صبح ایک دل بادل فوج کا سامنا کرنا ہو وہاں رات میں سو لینا آسان نہیں ہوتا۔ یعنی اس صورتحال میں اگر رات آنکھوں میں کٹ جاتی، ایک نیند کا جھونکا بھی نہ آتا، تو یہ بالکل عام بات ہے، عام مشاہدے کی چیز ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور اس طرح سے اونگ طاری کر دی، اعصاب اس سے پرسکون ہوئے، ہیجان کی کیفیت میں کمی ہوئی اور اس کے بعد نیند آ گئی لوگوں کو۔ استاذ امام لکھتے ہیں، میدان جنگ میں فوج کے لیے سو لینے کا موقع مل جانا ہی اول تو بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھا سکنا ہے۔ یعنی موقع تو مل گیا، اس لیے کہ مار کا صبح برپا ہونا تھا، تو رات میں سونے کا وقت موجود تھا، لیکن یہ اس سے بڑی نعمت ہے کہ اب یہ موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ بھی ہم اٹھا سکیں۔ اس لیے کہ نیند کے لیے موقع مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی انحصار دل و دماغ کی حالت پر ہے، اور یہ چیز ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، انہی کو حاصل ہوتی ہے جن پر خدائے مقلب القلوب اپنے فضل خاص سے یہ سکینت طاری کر دے۔ تو یہ اس پہلو سے بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ معرکہ بدر جس میں تم اتارے گئے، یہ میرا معرکہ تھا، یہ در حقیقت میری طرف سے ان منکرین کے لیے عذاب کی پہلی قسط تھی۔ تم میرے اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت سے میدان میں اتر رہے تھے، تو یہ دیکھو کہ میدان میں تو تم اترے، ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اترے، ایک الہی فیصلے کی تنفیذ کے لیے اترے، لیکن اس موقع پر میری مدد کس کس زاویے سے، کس کس پہلو سے آئی۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب ہم نے کیا کہ ایک طرف اونگ طاری کر دی، اور دوسرا ایک اور بات، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا۔ یعنی ایک طرف اونگ طاری ہو رہی تھی، نیند کا موقع مل رہا تھا، اور دوسری طرف بارش بھی ہو گئی۔ کیوں بارش ہوئی؟ فرمایا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، یعنی اللہ پاک کرے، اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے۔ اور فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ عنایت، یہ کرم اس موقع کے اوپر ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معرکہ بدر کی نوعیت کیا تھی۔ یہ عام جنگوں کی طرح کوئی جنگ نہیں تھی، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کو روبہ عمل کرنے کا معاملہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی قانون حرکت میں آ گیا، جس کے تحت وہ اپنے بندوں کو کسی معرکے میں اتارتے ہیں تو پھر ان کی اس طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں۔ اس میں بھی چند چیزیں ہیں جن کو میں نے واضح کیا اس تفسیر میں۔ یہ جو پہلی بات فرمائی ہے کہ ایک طرف اونگ طاری ہو رہی تھی اور دوسری جانب آسمان سے پانی بھی اللہ تعالیٰ برسا رہا تھا، میں نے لکھا ہے یعنی زمین کا پانی اگر میسر نہیں تھا، یہ علاقہ خاص طور پر جہاں بدر کا میدان ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو یہ کوئی سرسبز شاداب علاقے نہیں ہے جہاں جگہ جگہ آپ کو پانی میسر آ جائے اور ایک بڑے لشکر کے لیے میسر آ جائے۔ یعنی زمین کا پانی اگر میسر نہیں تھا تو اپنی عنایت خاص سے اس نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی برسا دے۔ رات کی نیند اور اس سے پہلے فرشتوں کے اترنے کی بشارت کے بعد یہ تیسری تائید الہی ہے جو بدر کے موقع پر ظاہر ہوئی۔ یعنی پہلے کیا ہوا؟ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات میں تمہیں نیند لینے کا موقع مل گیا، دوسرے یہ کہ فرشتوں کے آنے کی بشارت مل گئی، یہ کمک تمہیں پہنچتی رہے گی، حوصلے کے ساتھ میدان میں اترو، تمہارا پروردگار اس کمک کا بندوبست کر کے آسمان سے تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس پروردگار نے بارش بھی برسا دی، اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا، پانی برسا رہا تھا۔ اس کے بعد اب یہ بھی بتایا ہے کہ پیش نظر کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے،
اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ سب باتیں ہیں جو اس وقت مقصد کی حیثیت رکھتی تھیں، یعنی یہ چیزیں تھیں جن کے پیش نظر، جن کو سامنے رکھ کر اللہ کی یہ عنایت ہوئی، اللہ کا یہ کرم ہوا۔ یہ جو پہلی بات فرمائی ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، اس پر نوٹ ہے یہ ان وساوس کی طرف اشارہ ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہجوم کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ بنایا اس طرح ہے کہ جس وقت وہ غلاظت میں پڑا ہو یا کوئی ناپاکی کی حالت اس پر طاری ہو جائے تو اس میں طبیعت کے اندر کی پاکیزگی پر بھی یہ چیز اثر انداز ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان وساوس کی طرف اشارہ ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہجوم کر سکتے۔ شیاطین کو ناپاکی کی حالت سے خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی اپنی ذہنی حالت اس طرح کی ہے تو اب ان کے لیے خطور کرنے کا موقع ہے، وہ اب راستہ تلاش کر لیتے ہیں کہ وہ انسان کو وسوسوں کا ہدف بنائیں۔ جیسے ہی انسان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا تازہ دم کرتا ہے، ایک نشاط طبیعت میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی شیاطین کے لیے بھی راہیں مسدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو بھی کبھی وضو کرنے، باوضو رہنے، اہتمام سے غسل کرنے کا موقع ملا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح انسان کی طبیعت، اس کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ان وساوس کی طرف اشارہ ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہجوم کر سکتے اور عین میدان جنگ میں لوگوں کو خدا کی یاد اور اس کی تائید و نصرت پر اعتماد سے محروم کر سکتے تھے۔ یعنی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شیطان یہ وسوسے دل میں ڈال سکتا تھا اور بجائے اس کے کہ لوگ اس نازک موقع کے اوپر اپنے رب کو یاد کر رہے ہوں، اس کی تسبیح کر رہے ہوں، اس کی تحلیل کر رہے ہوں، اس کا ذکر کر رہے ہوں، اس کا نام لے رہے ہوں، ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو جاتے۔ اور یہ جو تائید اور نصرت کی بشارتیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بشارتیں تو مل گئیں لیکن انسان ضعیف البنیان ہے۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر بسا اوقات شیطان وہ اعتماد پیدا نہیں ہونے دیتا جو میدان میں اترنے کے لیے ضروری ہے، تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ سے متزلزل ہو جاتی۔ تو اللہ نے یہ کرم فرمایا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ پانی کے حیوانی فوائد چونکہ ہر شخص کے علم میں ہے، یعنی یہ کہ جسم صاف ہو جائے گا، یہ کہ کچھ نشاط آ جائے گا، یہ سب چیزیں تو ہر شخص جانتا ہے۔ پانی کے حیوانی فوائد چونکہ ہر شخص کے علم میں ہے، اس لیے اللہ نے ان سے صرف نظر فرمایا، یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تاکہ تم پانی پی سکو اور تاکہ تمہیں اس موقع کے اوپر تمہارے جانوروں کو بھی پانی میسر آ سکے۔ یہ سب تو اللہ کی عنایتیں ہیں اور ان کو لوگ سمجھ سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ان سے صرف نظر فرمایا اور ان کے بجائے پانی کی روحانی برکات کا ذکر کیا، یعنی وہ چیزیں نمایاں کی ہیں کہ جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت تھی۔ باطن پاک رہے، باطن میں وساوس پیدا نہ ہو، باطن پابرجا رہے، باطن میں اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو، یہ چیز زیادہ اہم تھی تو اس کو نمایاں کیا۔ بندہ مومن کے لیے زیادہ اہمیت انہی کی ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک شخص جب میدان میں اترتا ہے اور اللہ کے لیے اترتا ہے اور اس کی راہ میں اترتا ہے اور اس کے حکم پر اترتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکیزہ رہے، اس کو وضو کا موقع ملے، اس کو خدا کو یاد کرنے کا موقع ملے۔ وہ میدان جہاد میں ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کے ساتھ، اس کی طرف تبتل کے ساتھ یہ مارکہ سر کرے۔ بندہ مومن کے لیے زیادہ اہمیت انہی کی ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس کے باطن کی صفائی سے متعلق ہیں، جو اس کے باطن کی یکسوئی سے متعلق ہے۔ اس موقع پر بھی صحابہ کرام کو زیادہ پریشانی یہی ہو سکتی تھی کہ نماز کے لیے وضو کیسے ہوگا، طہارت کے لیے کیا کریں گے، اور غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے گی۔ یعنی جو دین میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہدایات ہیں وہ کیسے روبہ عمل ہوگی، یہ زیادہ بڑی چیز تھی ان کے لیے، تو اسی کو نمایاں بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ یہ جو نیند طاری ہوئی اور اس طرح کچھ دیر کے لیے تم سو لیے تو اس سے تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔
میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وَلِيَرْبَطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یہ دونوں باتیں پانی سے نہیں بلکہ نیند سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید میں جو فوائد یا مقاصد یا پیش نظر کسی چیز کو رکھ کر یہ کام کرنا ہے، ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترتیب سعودی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترتیب نزولی ہوتی ہے، اور یہ شان کلام سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں پانی سے نہیں بلکہ نیند سے متعلق ہیں، حالانکہ پانی کا ذکر بعد میں ہوا ہے اور نیند کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ نیند ہی سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے یہاں ترتیب سعودی کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی پیچھے کی طرف لے جا کر، یعنی پہلے پانی اور اس کے بعد نیند کے فوائد بیان کیے ہیں۔ یہی اسلوب سورہ بقرہ کی آیت 185 میں بھی ہے۔ وَلِيَرْبَطَ میں حرف لام کا اعادہ اسی لیے کیا گیا ہے، یعنی اس کو پہلے پر عطف کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لام کا اضافہ کیا۔ پہلے آ چکا تھا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن یہاں پر یہی چیز ہے جس کو متنبع کرنے کے لیے وَلِيَرْبِطَ کے الفاظ آ گئے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ لوگ متنبع رہے کہ یہ چیز کس سے متعلق ہے، یہ کس کا فائدہ ہے، یہ کیا پیش نظر مقصد ہے، اور کس چیز کو اس سے متعلق کر کے انہیں سمجھنا ہے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ إِنِّی مَعَکُمْ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ إِنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یعنی یہ سکینت کیسے نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کا فیصلہ کر رہے تھے، فرشتے موجود تھے، وہ اپنی کمک بہم پہنچا رہے تھے، تو یہ سب کس طرح سے ہو رہا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، یعنی وہاں فرشتوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے ایما ہو رہا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مدد اصل میں میری ہے۔ اس وقت ایک آلے کی حیثیت سے تم میدان میں کھڑے ہو، میری ہمت سے تمہاری ہمت ہوگی، اور تمہاری ہمت سے اہل ایمان کو ہمت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی عنایت، اس کی مدد، اس کی نصرت، یہ ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، اس پر نوٹ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی اپنے علو مرتبت کے باوجود خدا تک براہ راست رسائی نہیں رکھتے، اس کے احکام انہیں بھی وحی کے ذریعے ہی سے ملتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذات خداوندی یا اس بارگاہ میں براہ راست دیکھنا، براہ راست احکام پانا، یہ ان کے ہاں بھی کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ وحی کے ذریعے سے۔ وہ جو بیان کیا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، تو یہ چیز ایک درجے میں فرشتوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا کہ وہی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ میں نے لکھا ایک یہ کہ فرشتے بھی خدا کی معیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی کارسازی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی پیچھے سے پشت پناہی کریں گے تو فرشتے بھی کچھ کریں گے۔ ایک یہ کہ فرشتے بھی خدا کی معیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ کہ بدر کی جنگ میں بھی اصلی چیز مسلمانوں کی اپنی شجاعت اور ثابت قدمی تھی، یعنی اللہ کی عنایت کے لیے یہ چیز بنیاد بنی، وہ یہ تھی کہ مسلمان کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، وہ کس بہادری سے میدان میں اترتے ہیں، وہ کس حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو نتائج سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہ اپنے قانون کے تحت معاملہ کرتا ہے۔ مدد آئے گی، مشرکین یا کفار کو زک پہنچے گی، ان کو شکست بھی ہوگی،
لیکن اس کے لیے جو لشکر میدان میں اتارا گیا ہے اس کی تمہیز بھی ضروری ہے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، وہ کتنے حوصلے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ دوسری یہ کہ بدر کی جنگ میں بھی اصلی چیز مسلمانوں کی اپنی شجاعت اور ثابت قدمی تھی۔ فرشتوں کا کام انہیں ایک طرف بٹھا کر خود لڑنا نہیں تھا، بلکہ منکروں کو ٹھیک ان کے سامنے کر دینا اور انہیں ثابت قدم رکھنا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مدد کر رہے تھے، نہ کہ خود لڑ رہے تھے۔ تو مدد کرنے کا کام تو وہ یقیناً کر رہے تھے، لیکن لڑنا مسلمانوں ہی کو تھا، قتل و قتال بھی انہی کو کرنا تھا، منکرین کا استحصال بھی انہی کو کرنا تھا، اور اس میں ان کی شجاعت، ان کا حوصلہ، ان کا پابرجا ہونا، یہی اللہ تعالیٰ کی تائید کا باعث بھی بننا تھا، اور یہی اللہ نے اپنے بندوں کی تائید کے لیے جو فرشتے کھڑے تھے ان کی تائید کا باعث بھی بننا تھا۔ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، یعنی یہ ہدایت فرمائی۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْہُمْ کُلَّ بَنَانٍ۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ لوگ میدان میں اترتے ہیں، اپنا منصوبہ بناتے ہیں، اپنے پیش نظر کوئی مقصد رکھتے ہیں، چونکہ وہ ایک مذہبی مقصد ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فرشتوں کے اترنے کا بدر میں معاملہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے۔ بدر کی جنگ ایک بالکل مختلف جنگ ہے، اس کی نوعیت نہ عام جنگوں کی ہے، نہ ہمارے اجتہادات پر مبنی ہمارے اقدامات سے اس کی کوئی مماثلت ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ جس طرح کہ اس سورہ کی ابتدا میں بتایا گیا ہے خود اس پروردگار نے کیا۔ اس کے لیے اللہ کے پیغمبر کی وساطت سے مسلمانوں سے بعض تقاضے کیے گئے، وہ انہوں نے پورے کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید اس طریقے سے ہوئی، یعنی کیسے اونگ طاری کی جا رہی ہے، کس طرح بارش برسائی جا رہی ہے، کس طرح فرشتے کمک کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اور ابھی یہی نہیں، ذرا اندازہ کیجئے کہ فرشتوں کو الہام کیا جا رہا ہے میرے بندوں کو ثابت قدم رکھو، یعنی چونکہ ثابت قدمی اور شجاعت کا ان سے معاملہ ہے تو فرشتوں سے کہا کہ تم کو صرف یہی نہیں کرنا کہ تم منکروں کو ان کے سامنے لے آؤ، ان کو گھیر کر ان کی تلواروں کے سامنے پیش کر دو، بلکہ انہیں ثابت قدم بھی رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان منکروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، یعنی ادھر سکینت، ادھر اطمینان، ادھر حوصلہ بنانے کا عمل، اور ادھر منکروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب مروبیت طاری ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑے بہادر کے لیے بھی پھر لڑنا آسان نہیں رہتا۔ یہ وہی مورال ہے جو ختم ہو گیا اور ادھر پیدا ہو گیا تو فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ تو ایک جانب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور دوسری جانب مزید فرمایا کہ فرشتوں کو میں نے یہ کہا کہ تم بھی ان کو ثابت قدم رکھو، اور میں ان منکروں کے دلوں میں بھی رعب ڈال رہا ہوں۔ یہ مروبیت کی وجہ سے بالکل نرم چارہ بن جائیں گے، کچھ بھی ان کے اندر ہمت اور کسبل نہیں رہے گا۔ لڑنے والوں کی اصلی طاقت ان کے حوصلے میں ہوتی ہے۔ یہ جو فرمایا نا ان منکروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، اس پر میں نے لکھا ہے لڑنے والوں کی اصلی طاقت ان کے حوصلے میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے معنی یہ تھے کہ منکرین جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ادھر تائید و نصرت کے پہلو دیکھیے، اور ادھر یہ ہے کہ ان کو بالکل گویا بے بس کر دیا گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جو طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے وہ گویا سلب ہو گئی ساری کی ساری۔ اب جو رہ گیا وہ یہ تھا کہ مروبیت کی حالت میں جو اقدام بندہ کر سکتا ہے، اور جو ان کو ایک اسلحے کی برتری حاصل تھی، تو جو کچھ بھی فرق تھا وہ اس طرح مٹا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب میں رعب ڈالوں گا ان کے دلوں میں، میں ان منکروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔
سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ. یعنی اب یہ بے بسی کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. کوئی ان کے اندر طاقت باقی نہیں رہے گی. بس تمہارے اندر یہ قوت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے کہ آگے بڑھو اور اس پر اعتماد رکھو کہ اللہ یہ سب کر رہا ہے، بس تمہیں اب گردنیں کاٹنی ہیں. اب یہ جو فرمایا کہ ان کی گردنوں پر مارو، یعنی مسلمانوں کی تلواروں سے، یہ اس بے بسی کی تصویر ہے جو مروبیت کے نتیجے میں پیدا ہوئی. اس طرح بتایا گیا ہے کہ تم کس جگہ پر کھڑے کیے گئے اور ان منکرین کو ہم نے کس طرح تمہارے سامنے گویا ڈال دیا. استاذ امام لکھتے ہیں، حریف میں جب تک دم خم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس بات کا موقع وہ مشکل ہی سے دیتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کے مار دیں. پھر مزاحمت کر رہا ہوتا ہے نا آدمی، دم خم ہوتا ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ انتخاب کریں کہ مجھے سر پر چوٹ لگانی ہے یا گردن پر لگانی ہے تو وہ اپنا سر پیش کر دے یا اپنی گردن پیش کر دے. اس بات کا موقع وہ مشکل ہی سے دیتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کے مار دیں، لیکن جب اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تو پکڑ کر اس کی چندیا پر جوتے لگا دیجئے، وہ چوں بھی نہ کر سکے گا. بے بسی کی حالت میں یہ ایک تصویر ہے جو قرآن نے کھینچ دی ہے. تعین محل کے ساتھ جب کسی کو مارنے کے لیے کہا جائے تو اس میں اس کی تحقیر و تذلیل بھی مد نظر ہوتی ہے اور اس سے اس کی بے بسی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے سر پکڑ کر سامنے کر دو، ان کی گردنیں پکڑ کر سامنے کر دو، ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ. جب یہ بات کہی گئی تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے اب کہ تمہارے مقابل میں کھڑے ہو سکیں. تو تحقیر اور تذلیل کے آخری مقام پر ان کو کھڑا کر کے کہا کہ اب اہل ایمان اپنی ذمہ داری پوری کریں. یہ معرکہ بدر کی وہ تصویر ہے جو قرآن میں ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ہر جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی مسلمانوں یا غیر مسلموں کا مسئلہ ہے؟ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے. اصل بات یہ، یعنی معرکہ بدر اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اٹھنے والے لوگوں کے خلاف معرکہ تھا. یہ میرے آپ کے کسی اجتہاد کا معاملہ نہیں تھا. اس طرح کی چیزوں کو ان کے صحیح محل میں رکھ کر نہ سمجھنے کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 200 سال میں اور ابتدائی زمانے میں بھی بنو امیہ کے دور میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے، ہزاروں کی تعداد میں نکلے، بہت سے خروج ہوئے، اچھے جذبات کے ساتھ ہوئے. اس زمانے میں بھی بہت سی جنگیں اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے لڑی گئیں، سب میں شکست ہو گئی. اس لیے کہ یہاں استدلال کا محل بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس وقت کیا اتنے بڑے فرق کے ساتھ، جس کی طرف میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا کہ حفیظ نے اس کی ایک تصویر کھینچی ہے شاعرانہ سی کہ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. تو یہ جو صورتحال تھی بے سر و سامانی کی، اس میں ایسی فتح، ایسا غیر معمولی معاملہ جو معرکہ بدر کو ایک تاریخی معرکے میں تبدیل کر گیا، یہ سب اس لیے ہوا کہ میدان مقابلہ میں جو لوگ آئے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے اٹھے تھے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو اگر حکومت قائم ہے تو وہ حکومت الہیہ ہوتی ہے. اگر اس موقع پر کوئی بادشاہی ملتی ہے تو وہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے اور اس میں آخری فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو ہوتا ہے. اور یہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں آنے والی قوتیں ہیں جن سے متعلق بہت سے قوانین قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کا تعلق قانون اتمام حجت سے ہے اور وہ بھی ہیں کہ جن کا تعلق رسالت کے منصب سے یا رسولوں کی بعثت سے یا زمانہ رسالت سے ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی سزا ملتی. یعنی گویا بتا دیا کہ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے. اللہ اور رسول کے مقابلے میں اٹھنے والوں کے لیے پھر کوئی پناہ نہیں ہوتی.
اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی طرح سزا دیتا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یہ ہے تمہاری سزا۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یہ ہے تمہاری سزا۔ فَذُوقُوا ذَلِكُمْ فَذُوقُوا، یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ گویا زبان حال سے بتا دیا، اس وقت ذرہ ذرہ پکار کے یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو تم نے نہیں مانا اور صرف یہیں پہ اکتفا نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کر میدان میں اتر آئے ہو۔ تو اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے سزا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور یہی ان کا قانون ہے۔ اللہ کی سزا ایسی سخت ہوتی ہے اور یہ تمہاری سزا ہے، اب لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو۔ قرآن کے عام اسلوب کے مطابق اثنائے کلام میں خطاب کا رخ پھر گیا ہے اور یہ بات قریش کو مخاطب کر کے فرما دی ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے التفات کے اسالیب جگہ جگہ ہیں، یعنی ایک بات چل رہی ہے، ایک حکایت ہو رہی ہے، ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ اس میں یکا یک خطاب کا رخ بدلتا ہے، پیغمبر کو مخاطب کر لیا جاتا ہے، قریش کو مخاطب کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو التفات کے مواقع ہیں ان میں چونکہ کوئی حرف تنبیہ کے لیے نہیں ہوتا تو بعض اوقات تعویل میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک غلطی آگے ہے جو بڑی غلطی کا باعث بن گئی، وہ اسی سورہ میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں ذالکم فذوقوا ان للکافرین عذاب النار، یعنی پیچھے تو بات چل رہی تھی ایک قاعدے ایک اصول کے بیان کی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، فرشتوں سے خطاب ہو رہا تھا، ایمان والوں کی سکینت کی بات ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں ان کی سزا یہ ہوتی ہے۔ یہ گویا قاعدے ضابطے قانون کا بیان تھا، لیکن اس کے بعد پھر یکا یک قریش کو مخاطب کر کے کہا یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالکم فذوقوا ان للکافرین عذاب النار یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ایمان والو جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبَرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزٍ إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسری حصے سے ملنا چاہتا ہو تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے، رسول کے ہاتھ پر بیعت اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، جب رسول کے ساتھی کی حیثیت سے جب اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم کے تحت میدان میں اترتا ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر لے، پھر اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اسی کی پابندی ہوگی، اسی کی ہدایت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو یہاں بتا دیا ہے کہ ایک طرف ہم یہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ہم روب ڈال رہے ہیں، فرشتے ہم نے کھڑے کر دیے ہیں، ہماری مدد اس طرح آ رہی ہے، تمہارے لیے بشارتیں ہیں، سکینت ہے، نیند طاری کر دی، بارش ہو گئی، یہ سب، لیکن اب یہ بھی سن لو کہ جب کبھی بھی تمہارا مقابلہ ان منکروں کے ساتھ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو، یعنی گوریلا وارفیئر یا کرو فر کی جنگ کی صورت میں نہیں، اس میں تو ہوتا ہی یہی ہے نا کہ آئے حملہ کیا لوٹے بھاگ گئے، جس میں حملہ کرو لوٹو اور بھاگ جاؤ کے اصول پر جنگ کی جاتی ہے،
بلکہ جب منظم فوج کشی کے طریقے پر مقابلہ ہو۔ تو یہاں چونکہ یہی ہو رہا تھا میدان بدر میں، تو اس لیے خاص طور پر یہ تاکید کی کہ اس میں پیٹھ نہیں دکھائی جا سکتی، اور یہ جان لو کہ اب جنگ کے لیے پینترا بدلنا ہے، فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا ہے، یہ تو تمہارے پیچھے ہٹنے، دائیں ہٹنے، بائیں ہٹنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ میدان سے بھاگو گے تو خدا کا غضب جس طرح ان پر اس وقت ٹوٹ پڑا ہے، تم پر بھی ٹوٹ پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اس کے بعد صرف ان کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہوگا، بلکہ جو اس طرح بھاگے گا، بزدلی دکھائے گا، اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں مزید وضاحت کی ہیں، وہ اگلی نشست پہ کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔